اگر آپ پریشان ہیں اور اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، تکلیفوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، ہر طرف سے مصائب ہی مصائب آ چکے ہیں اور حالات ایسے مشکل آ چکے ہیں، حالات نے اس مقام پہ آپ کو لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ تنے تنہا رہ گئے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی آپ کے ساتھ مدد کرنے کے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ پر مشکل وقت آ گیا ہے۔ مشکل وقت ہی بتاتا ہے کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے، کون ساتھ دینے والا ہے اور کون ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا عمل کر لینا ہے، قرآن پاک کی اس آیت کا ورد کر لینا ہے۔ رب کائنات کی قسم، یہ سورت، یہ آیت، یہ اللہ کا نام آپ کی تقدیر کو نہ بدلے تو پھر کہنا۔ بندش ہے، رزق کی بندش ہے، مال کی بندش ہے، دولت کی بندش ہے، ہر طرح کی بندش سے نجات کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی مشکلات کو ختم کرنے کا عمل لے کر، جتنی بڑی سی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، جتنی بڑی سی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، جتنی بڑی سی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، وہ مصیبت چھٹ جائے گی۔ آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہمارے حالات درست نہیں ہوتے، ہمارے حالات کنٹرول میں نہیں آتے، ہمارے حالات مشکل کی طرف جا رہے ہیں، آئے گاہے بگاہے مشکلات میں ہم بڑھ رہے ہیں، آگے کو جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جو شخص اس عمل کو کرے گا، رب کائنات کی قسم، قرآن پاک کی یہ سورت اس کی مشکلات کو ختم کر کے رکھ دے گی، اس کی تکالیفیں دور ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں، اس کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اکثر آپ مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں اور پریشان ہر پل آپ رہتے ہیں اور اسی پریشانی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ عمل آپ کر لیں، یہ عمل آپ کی مصیبت کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیف کو ختم کر دے گا، آپ کی پریشانی سے آپ کو نجات دلا دے گا۔ معزز سامعین کرام، جو شخص قرآن پاک کی اس آیت کا عمل کرتا ہے، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیارے نام کا عمل کرتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی بدولت، اس نام کی بدولت اور اس آیت کی بدولت اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکالیف کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کی تکالیف ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ عمل بڑا مختصر سا ہے، یہ اللہ کے نام کا عمل ہے، اسم اعظم کا عمل ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اس سورت کا عمل کرتا ہے کبھی نامراد نہیں رہتا۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکالیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقات انسان کی مشکلات کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب جس وقت آپ صدقے سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام صدقہ دینا کسے ہے؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند شخص کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ یہ صدقہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، یہ صدقہ آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، اس لیے کہ جب ضرورت مند ہوتا ہے کوئی انسان، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اے کریم رحیم مولا میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب آپ اسے صدقہ دے دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے حضور کہتا ہے، یا رب رحمان میری پریشانی جس شخص نے دور کی ہے، میری ضرورت جس شخص نے پوری کی ہے، اے اللہ تو اس کی ضرورت کو پورا فرما دے۔
معزز سامعین کرام، اس کی ضرورت کو رب ذوالجلال پھر پورا فرما دیتے ہیں اور وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور اللہ رب العزت فوراً اس دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ لہٰذا دو فائدے ہوں گے غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو صدقہ دینے کے، ایک آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ضرورتیں پوری ہوں گی، تکلیفیں دور ہوں گی۔ معزز سامعین کرام، جب یہ آپ نے صدقہ دے دیا ہے، اب صدقہ دینے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد، صدقات کو دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ میرے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا شخص اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اس لیے آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ دنیا کا کوئی عام سا آدمی ذمہ داری لے لے، انسان خوش ہوتا ہے، اللہ ذمہ داری لے لیں تو انسان کتنا خوش ہوگا۔ تو خیر، آپ نے اللہ کے حضور یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر 1 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، محبت سے، عقیدت سے، عشق کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ جب پڑھ لیا تو یہی درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیمی ہے اور محبت سے پڑھنا ہے، عشق سے پڑھنا ہے، ذوق شوق سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، رب کائنات کی قسم اللہ آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد، اور یہ یاد رکھیں کہ آمنہ کے لال نے فرمایا، جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ وہ تکلیف، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ارے مفتی صاحب یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی اس کا حوالہ دے دیں؟ تو معزز سامعین کرام، ہمارے چینلز پر آپ کو حوالے کے ساتھ بات ملے گی۔ معجم کبیر کی روایت ہے، سرور کونین فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر انکاؤنٹیبل، ان گنت مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہے، اس کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آمنہ کے لال پر ان گنت مرتبہ درود پاک پڑھیں، ڈیروں سے فضائل سمیٹ لیں۔ تو 3 مرتبہ درود پاک اس وظیفے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا رزاق یا لطیف، یا رزاق یا لطیف، یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں اور 313 مرتبہ ان 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ نے پڑھنی ہے، صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الکوثر، وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 3 دن کا عمل بھی ہے، یہ 1 دن کا عمل بھی ہے، اور یہ 7 دن کا عمل بھی ہے۔ آپ اپنی مجبوری، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کریں، چاہے ضرورت تھوڑی ہے 1 دن کریں، ضرورت زیادہ ہے 3 دن کریں، اس سے بھی زیادہ ہے تو 7 دن کر لیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دکھی انسانیت کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی تقدیر بدل جائے، کسی کا نصیب بدل جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔